بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ کلاس 8 کا آج جو ہم لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا وہ ہے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے اور اس لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ پچھلے 2 لیکچر میں بھی ہم نے مرزا غالب کے عادات و خصائل کے تقریباً 4 اقتباس، پہلے 4 اقتباس کی تشریح پڑھی ہے۔ آج ہم 5ویں اقتباس کی تشریح پڑھنے جا رہی ہیں۔ سبق کا عنوان مرزا غالب کے عادات و خصائل اور مصنف کا نام مولانا الطاف حسین علی ہے۔ آج ہم 5واں جو اقتباس سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ کو میں بتا دوں گا۔ تو دیکھیں آپ بک کھولیں، پیج نمبر 9 ہے اور ہمارا اقتباس ہے ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ظرافت کس کو کہتی ہیں؟ مزاح کو۔ ظرافت کا مطلب کیا ہے؟ مزاح۔ ہم پڑھ رہے ہیں مرزا غالب کے عادات و خصائل، جس میں مولانا الطاف حسین علی نے اپنے استاد خاص مرزا اسداللہ خان غالب کی عمدہ اخلاق اور ان کی بہت ہی اچھے اوصاف کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سب سے بڑی خوبی ان کی اخلاق ان کو پیش کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں جو مزاح، حصے مزاح پائی جاتی تھی، مزاحیہ پن جو تھا اس کو اس اقتباس میں واضح کیا گیا ہے۔ تو ظرافت کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ ظرافت کا مطلب ہے حصے مزاح کرنے کی صلاحیت۔ تو ظرافت مزاج میں اس قدر تھی۔ مزاج کا مطلب کیا ہے؟ طبیعت۔ طبیعت میں مزاحیہ پن، طنز، مزاح، حصے مزاح اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ حیوان ناطق کس کو کہتی ہیں؟ بولنے والے جانور کو۔ تو جاندار چیزیں جتنی بھی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ حیوان۔ حیوان ناطق بولنے والا جاندار۔ تو انسان بھی جاندار ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ بولنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو مولانا الطاف حسین علی کہتی ہیں مرزا غالب کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف یعنی مزاح کرنے والا جاندار، حیوان ظریف کہا جائے تو بھی درست ہے، غلط نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا، اب اس سے اگلی جو لائن ہے اس میں مولانا الطاف حسین علی مرزا غالب کی جو مزاحیہ پن تھا، مرزا غالب کی جو حصے مزاح تھی، اس کا ایک واقعہ پیش کر رہی ہیں، اس کو ایک واقعے کی صورت میں پیش کر رہی ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ قلعہ پہلے زمانے میں شہر کو محفوظ کرنے کے لیے یا اپنی فوج کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے دربار جہاں بادشاہ بیٹھتے تھے اس جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے دیواروں، بڑی بڑی دیواروں کے اندر اس کو جو ہے بند کر دیا جاتا تھا اور شہر کے ارد گرد، شہر کے اطراف میں یا اپنی دربار کے اطراف میں 4 دیواریں بنا دی جاتی تھی، اونچی جگہ بنا دی جاتی تھی۔ محفوظ رہنے کے لیے ایک مخصوص متعین جگہ کو محفوظ کر دیا جاتا تھا، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قلعہ۔ عام طور پر قلعوں میں بادشاہوں کے دربار ہوا کرتے تھے۔ تو مرزا غالب ایک دفعہ رمضان گزرنے کے بعد قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوئے، قلعے میں پہنچے، قلعے میں بادشاہ کی دربار ہوا کرتی تھی، دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے مرزا سے پوچھا، رمضان کیونکہ قریب ہی گزرا تھا، کہ مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ تو عرض کیا، کہا پیر و مرشد۔ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت ہدایت کرنے والے پیر و مرشد۔ یہاں ادب کے لحاظ سے، ادب کے طور پر ان کو ہدایت کرنے والا پیر و مرشد کہا ہے۔ تو عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ اب ایک نہیں رکھا، اس کا زومانہ لفظ ہے، ایک نکرہ لفظ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ متکلم، کلام کرنے والے کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ زومانہ الفاظ
جس کے دو مطلب ہو سکتی ہیں، تو اس کلام کے بولنے سے متکلم کی نیت کا اندازہ کیا جائے گا کہ اس لفظ کو بولنے سے متکلم کا کیا ارادہ تھا۔ اب انہوں نے کہا ایک نہیں رکھا، اب اس لفظ کے دونوں مطلب ہو سکتی ہیں، 30 میں سے ایک بھی نہیں رکھا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ 30 میں سے 29 رکھے اور ایک نہیں رکھا۔ اس لیے مولانا الطاف حسین علی نے اس واقعے کو مرزا غالب کی حیث سے مزاح کا ایک واقعہ پیش کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال پیش کرتی ہیں، ایک اور واقعہ پیش کرتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ ایک دفعہ نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریخ تھا۔ چھتا مکان کا اوپر والا حصہ جس کو ہم برآمدہ کہتے ہیں، چھتا یعنی برآمدہ، چھتا تاریخ تھا، اس میں روشنی نہیں تھی، تاریکی تھی۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے۔ اب چھتے میں تو تاریکی تھی، چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو نواب صاحب وہاں پر ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا: آب چشمہ حیوان درون تاریک است، یعنی آب چشمہ چراغ جو ہے وہ کیا ہے؟ اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں باسبب مشرق رویہ ہونے کے، دالان لمبا کمرہ جو ہے باسبب مشرق رویہ ہونے کے، اس کا رخ مشرق کی طرف ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی، روشنی پائی جاتی تھی۔ تو مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: ای خانہ ہما آفتاب است، یعنی یہ پورا گھر، یہ گھر کا گھر جو ہے، اس گھر میں تو سورج موجود ہے، یہ گھر تو سورج ہے۔ تو یہ ان کے مزاحیہ پن کو واضح کیا گیا ہے۔ ہم نے بیٹا اس اقتباس کی تشریح کو تیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی کو بھی دیکھنا ہے۔ تو دیکھیں آج کے جو ہمارے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کو دیکھیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے پیر و مرشد۔ پیر و مرشد عام طور پر ہدایت کرنے والے کو پیر کہا جاتا ہے۔ ادب کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، ہمارا جو اگلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ چھتا، یعنی برآمدہ۔ اچھا، دیوان خانہ ہے لفظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھک۔ دالان ہے لفظ، دالان، اس کا مطلب کیا ہے؟ لمبا کمرہ۔ اچھا جی، تو یہ الفاظ ہے بیٹا، ان کے معنی آپ نے تیار کرنے ہیں۔